نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 3 کے درمیان میں تھے ہم، وہیں سے انشاءاللہ بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ فلا تخشوهم بخشونی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ یہ ایسے ہی ہے جملہ، ایسے ہی یہ ڈیکلیریشن ہے جیسے کہ ابھی پیچھے ہی ہم نے پڑھا تھا الیوم یئس الذین دینکم، ٹھیک ہے، جیسے یہ ڈیکلیریشن ہے نا، اسی طرح اگلا سینٹنس جو ہے وہ ڈیکلیریشن ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ آج کے دن جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ تمہارے دن سے مایوس ہو گئے، اور ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ آگے اس کی کنٹینیویشن کیا ہے، یہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یہ پارٹ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دیا تمہارے لیے اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور راضی ہو گیا میں تمہارے لیے اسلام سے بطور دین، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین کو مکمل کر دینے سے کیا مراد ہے کہ اس کو ایک مستقل نظام فکر اور عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا جس میں زندگی کے تمام مسائل کا جواب اصولاً اور تفصیلاً موجود ہو، ٹھیک ہے، اور ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ صحیح، اتنا مکمل دین ہے کہ اس سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کسی بھی قسم کے زندگی کے مسئلے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دین کو مکمل کر دینے کا مطلب ہے۔ پھر نعمت تمام کرنے سے کیا مراد ہے کہ نعمت ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دی ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا، اس نے اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا نا، اس کو چونکہ انسان اپنی صحیح اور عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت جب کر لیتا ہے نا، یعنی جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو درجہ قبولیت عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کے لیے تمہارے لیے دین اسلام، یا اور میں راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام سے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہم سے دین اسلام کو، یعنی ہم نے جب دین اسلام کو اختیار کر لیا تو اللہ نے ہم سے اس کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو بیسیکلی اسلام کی جو نعمت ہے نا، اسلام بطور دین، اس کی جو نعمت ہے اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور وہ واقعہ عموماً ہم لوگوں نے سنا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو آج آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں کے قرآن میں نا ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے تورات میں نازل ہوئی ہوتی نا
تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو نا عید کا دن مناتے. اتنی اہم آیت ہے تمہارے قرآن میں، اور اتنی وہ خوش کر دینے والی آیت ہے. ایک سیکنڈ، اسکرین شیئر بند ہو گیا، میں اسکرین شیئر کو دوبارہ چلا دوں. جی اتنی وہ خوش کر دینے والی آیت ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ ہسٹری اسٹور کر دوں اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو پورشن ہے نا، یہ نازل ہونے کے دن ہم اس کو عید مناتے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہماری تورات میں نازل ہو جاتا تو بیسیکلی اس میں خوشخبری ہے نا، اس میں مسلمانوں کو اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ مسلمانوں، الٹیمیٹلی امت مسلمہ پر اس کو اللہ نے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، ادروائز جب یہودیوں کی امت تھی تب بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر سکتے تھے نا، اور یہ بھی ان کو اعزاز، ان کو ہی یہ اعزاز مل سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز نہیں دیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اللہ نے دین مکمل کیا، اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. اس پر یوم عرفات کے موقع پر 9 ہجری نہیں، 10 ہجری میں یوم عرفات کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. صحیح، 10 ہجری کا حج کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 10 ہجری میں حج سے واپس آ کر ذی الحج میں حج ہوا تھا نا. ذی الحج از دا لاسٹ منتھ آف دا اسلامک ایئر. اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تب کی یہ نازل ہوئی آیت ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اور ہمیں بھی اس کے اوپر ایسے ہی خوش ہونا چاہیے، اور ایسے ہی خوشیاں منانی چاہیے. فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. فمن استر، تو جو کوئی شخص مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، نہیں مائل ہونے والا، لإثم، طرف گناہ کے اوپر. جو اللہ تعالیٰ نے منع کی تھی نا چیزیں کھانے سے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت وغیرہ وغیرہ، اوپر پوری اس آیت کے شروع میں پوری ایک لسٹ تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو بھوک کی وجہ سے کوئی شخص اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مرنے والا ہو نا، بھوک سے اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مرنے والے سے مراد ہے وہ مر سکتا ہے، تب اجازت ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، لیکن وہ اس کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شوق سے اس کو کھانے والا نہ ہو، کہ اب اس کو پسند ہی آ گیا، اس کو ٹیسٹ ہی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور وہ مزے سے کھا رہا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو حد سے زیادہ نہ کھا لے. مطلب کہ ایک شخص اگر نہیں کھائے گا، اتنا وہ بھوکا ہے کہ وہ مر ہی جائے گا اگر اس نے نہیں کھایا، تو اب وہ اتنا کھا لے جس سے کہ وہ زندہ رہے. اس سے زیادہ نہیں وہ کھا سکتا کہ جی اب بھوک لگی تھی تو وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ اس طرف وہ مائل نہیں ہوگا، گناہ کی طرف وہ مائل نہیں ہوگا، بلکہ جس حد تک ضرورت ہے نا صرف اتنا کھا کر اسے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو مجبوری کے جو احکامات ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا وہ فرق ہوتے ہیں. اس میں اس طرح کے احکامات میں نا بہت سارے لوگ پھر بولنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، پہلے جائز نہیں تھا اب کیوں جائز ہو گیا، رول از رول، یا ایک ہی بات ہونی چاہیے، یس ہو یا نو ہو. اور اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس میں اگر ڈونٹ ہے یہ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اللہ نے ہمارے دین کو آسان بنایا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز بھی رکھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ایکسیپشنز رکھی ہیں ٹو دا رول، دوسرا جب مجبوری کے حالات ہوتے ہیں نا، حالات و واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں احکام بھی بدل جاتے ہیں.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اپنی طرف سے ہی احکام بدلنے لگ جائیں، اس میں دوسروں سے جو علماء ہیں یا فقہا ہیں انہی سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور ان کے مشورے کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ کو کتنا ہی سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہو کہ نہیں جی اس کا یہ مطلب ہے ایسا ہی کرنا ہے، لکھا ہوا ہونے کے باوجود اس آیت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا یہ جاننے کے لیے فقہا اور علماء سے ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت نمبر 4، یس کا وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مزید سوال کر رہے ہیں، وہ کون؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو صحابہ جو تھے وہ بیسیکلی لرننگ کے لیے دوبارہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مزید کیا حلال کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کانشیس ہوتے تھے ہمیشہ اس معاملے میں کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ لرننگ میں رہتے تھے، وہ ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دن کون سا تھا؟ جی میں نے بتا دیا یہ دن کون سا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتا رہی تھی کہ صحابہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو نکھارنے کے لیے کہ ہم سے اپنے اعمال میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ ٹھیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی کریں، اس کے لیے وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کو مکی 13 سال میں، مکہ کے 13 سال میں، اور ابھی بھی دیکھیں 7 8 سال گزر چکے مدینہ کے بھی، تو اتنے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ بلڈ کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو، ان کے عمل میں کوئی کمی رہ جائے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں پورا ثواب ملے اور ہر طرح سے ان کی جو سلیٹ ہے وہ کلین ہی رہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال پوچھا کرتے۔ تو یہ جو یسألونہ کا فریز ہے یہ مدنی صورتوں میں، زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہی آتا ہے، اسپیشلی سورۃ البقرہ میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یسألونہ کا ماذا احل لہم، وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ احل، حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حلال اور حرام کا تو تم نے خیال رکھنا ہی ہے کھاتے ہوئے، لیکن حلال اور حرام کے ساتھ ساتھ طیب اور غیر طیب کا جو ڈفرنس ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اور طیب اور غیر طیب کی ڈیفینیشن ہم نے سورۃ البقرہ میں ہی پہلے بھی پڑھی تھی۔ طیب چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ بیسیکلی طیب تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی جن کے کھانے سے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، جن کے کھانے سے کسی نہ کسی کوئی غذائی فائدہ ہو، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جن کی غذائی اہمیت موجود ہے، وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ طیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بیسیکلی اس کے علاوہ بھی غیر طیب کی بھی جب ہم ڈیفینیشن سمجھ جاتے ہیں نا تو ہمیں طیب کی بات سمجھ آتی ہے۔ طیب کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، صاف ستھرا ہونا۔ تو بیسیکلی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جس پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہو جائے گی، یا کوئی ایسی کھانے کی چیز ہے جو کہ بہت عرصے سے پڑی تھی تو اب اس میں جرمز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، جراثیم بننے شروع ہو گئے، تو وہ بھی پھر باڈی کے لیے فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ ہو جائے گی۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز فائدہ مند بھی نہیں ہوتی لیکن نقصان دہ بھی نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ ان سے بندہ صرف اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور اس طریقے سے انرجی نہیں آتی جیسے کہ آنی چاہیے۔ اور مزید ناپاک چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں، غیر طیب چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں جس سے کہ طبیعت جو ہے نا اس کو کراہت محسوس ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی مہذب انسان ہے نا اس کو بیسکلی کراہت محسوس ہو کھاتے ہوئے، اس کو بھی غیر طیب ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پاک اور طیب کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، حلال سے ڈفرنٹ چیز ہے۔ حلال اور حرام کا کیا ڈفرنس ہے؟ بیسکلی جن چیزوں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نا وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ پھر باقی چیزیں حلال ہیں۔
اور طیب کون سی ہیں؟ طیب بیسکلی وہ چیزیں جو کہ غیر طیب نہیں ہے. طیب ہر وہ چیز ہے جو کہ جس کو دیکھ کر ایک تو کراہت محسوس نہ ہو اور جو کہ ہماری باڈی کو فائدہ دینے والی ہو بیسکلی. تو طیب چیزیں استعمال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس کو اوپن کر کے بتا رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کولڈ ڈرنکس ہے. کولڈ ڈرنکس ہمیں اتنے کامنلی نہیں لینے چاہیے. اتنے کامنلی سے میرا مطلب ہے بہت زیادہ فریکوینٹلی، آئی مین فریکوینٹلی نہیں لینے چاہیے کولڈ ڈرنکس ایٹسٹرا، کیونکہ ان سے بیسکلی باڈی کو اتنی زیادہ شوگر کی کوانٹٹی جب باڈی میں جاتی ہے تو اس سے نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم وہ نقصان جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں. باڈی پہ سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے، یا الٹیمیٹلی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اب یہاں پر دوبارہ شکار کی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. وما علمتم اور جو سکھایا تم نے من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے، تعلمونہن تم سکھاتے ہو انہیں، مما علمکم اللہ اس میں سے جو سکھایا تمہیں اللہ نے. ٹھیک ہے، یعنی شکاری جانوروں کو جو تم نے سکھایا ہے نا شکار کی تعلیم دے کر، وہ بھی جائز ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ شکاری جانور جب شکار کے لیے تم چھوڑتے ہو، جیسے لوگ عموماً لوگوں نے شکاری کتے رکھے ہوتے تھے پرانے زمانوں میں بھی، اور ایون ابھی بھی شکاری کتے ہوتے ہیں، تو ان کو جب چھوڑا جاتا ہے، یا پھر کچھ جانور بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے شکاری عقاب وغیرہ ہوتے ہیں، تو بیسیکلی جو بھی شکاری جانور ہے اس کو جب چھوڑا جائے گا اس کو ٹرین کیا گیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ٹرین کس طرح کیا گیا ہوتا ہے کہ جب اس کو چھوڑا جاتا ہے، ایک تو جو چھوڑنے والا جو انسان ہے نا وہ آلریڈی اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو چھوڑتا ہے، اور جب وہ چھوڑا جاتا ہے نا تو وہ جانور کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر زندہ حالت میں لے کر آتا ہے اپنے مالک کے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو اسی وقت پھر ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد استعمال کرنا وہ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شکاری جانور نے پکڑا ہے اور اس کے وہ مر گیا، جانور جو ہے وہ مر گیا اس کے پکڑنے کی وجہ سے، تب اس کو انسان نہیں کھا سکتا. دوسری بات، اگر شکاری جانور نے پکڑا اور پکڑ کے اس میں سے خود کھا لیا، تب بھی وہ اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس نے جب پکڑا ہے نا تو اس کی نیت ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جی اس کو میں کھاؤں، یہ میں نے اپنے لیے پکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو شکاری جانور کو ویسے جو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے نا، ٹرین اس کو اسی طرح کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو تم شکار پکڑ کر لے کر آؤ گے نا، یہ تمہارے لیے نہیں ہوگا بلکہ تمہارے مالک کے لیے ہوگا، اس لیے اس کو کھانا نہیں ہے بلکہ اس کو اسی طرح لا کر واپس کرنا ہے. تو یہ بیسکلی شکاری جانور کی رولنگ ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَكُلُوا تو کھاؤ، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ اس میں سے جو وہ روک رکھیں تم پر، مطلب شکاری جانور جو تمہارے لیے روک رکھیں، اس کو پکڑ کر لے آئیں، اس کو نہ انہوں نے خود کھایا ہے نہ مار ہی ڈالا ہے، اس کو تم کھاؤ. بس کرو اسم اللہ علیہ اور ذکر کرو نام اللہ کا اس پر، یعنی اب ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام پڑھو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی حدود کے اندر رہو، اللہ کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو، اور غلط راستے کو مت چوز کرو، اور گناہ نہ کرو. ہمیشہ کانشیس رہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تقوی لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی احکامات ہیں نا ان کی بنیاد اصل میں تقوی ہی ہے. کہ اوپر جتنے بھی اب احکامات دیے جا رہے ہیں نا، مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہر آیت میں کیا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹ ہی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہی ہمیں بار بار سکھایا جا رہا ہے. تو یہ سب سکھایا جب جاتا ہے تو اس کو کرنے والے میں اگر تقوی نہیں ہے نا، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ عمل کرے گا، وہ پھر عمل نہیں کرے گا. تو اکثر ایسے ہی لوگ عمل نہیں کر رہے ہوتے جن میں بیسکلی تقوی نہیں ہوتا.
اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل بھی دے دیتی ہوں. میں نے ہو سکتا ہے سورۃ البقرہ میں بھی ایگزامپل دی ہو، کیونکہ وہاں بھی ہم نے کھانے پینے میں حلال اور طیب کا ذکر کیا تھا. ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کھانے پینے کے اللہ تعالیٰ نے 3 رولز بتائے ہیں قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، 3 رولز بتائے ہیں قرآن مجید میں کھانے پینے کے. نمبر 1 کیا ہے؟ حلال کھا سکتے ہیں. جو اللہ نے حرام جس کو کہہ دیا وہ نہیں کھا سکتے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے، کھانا اور پینا دونوں. نمبر 2، وہ چیز کھا سکتے ہیں جو کہ طیب ہے. جو غیر طیب ہے اس کو نہیں کھا پی سکتے. نمبر 3، کھانے پینے میں اسراف نہیں کر سکتے. اسراف مطلب زیادتی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیٹ کے 3 حصوں میں 3 حصے کرو کھاتے پیتے وقت. ایک حصے میں کھاؤ، ایک حصے میں پیو، اور ایک حصے کو خالی چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کھانے پینے کا رول ہونا چاہیے. اور یہ 3 رولز ہیں جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے کھانے پینے کے ملتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اور اب میں واقعہ سنانے لگی تھی کہ جو فیس بک کے اوپر بہت فیمس گروپ ہے نا، ابھی تو خیر میں یوز نہیں کرتی، بہت یہ پرانا واقعہ ویسے سنا رہی ہوں آپ کو. کتنا پرانا ہوگا، 6-8 سال پرانا واقعہ ہی ہوگا. تو اس پہ گروپ تھا نا فوڈیز سے ریلیٹڈ، فوڈ سے ریلیٹڈ گروپ تھا، جس پر سارے اپنے فوڈ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینسز یا کون سا ریسٹورینٹ اچھا ہے وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں شیئر کرتے تھے، یا ریسیپیز شیئر کرتے تھے بیسکلی. تو اس میں ایک بہت فیمس شیف ہیں لاہور کی ہیں، جو کہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی بہت فیمس شیف ہیں اور ابھی بھی لاہور میں ہی ہیں. اور ان کا جو پیج ہے وہ ابھی بھی آن لائن بیسکلی فوڈ بزنس میں وہ ہیں، اور آن لائن ڈیلیوریز وغیرہ کرتی ہیں نا، اپنا فوڈ خود گھر میں بنا کے ایٹسیٹرا. وہ تھیں اور انہوں نے نا پوسٹ لگائی تھی کہ جی میں امریکہ گئی تھی، اور جو وہ ہے نا گارڈن رامسے جو ہے، جو امریکن شیف میں آتا تھا، بڑا فیمس تھا. گارڈن ریمسے، گارڈن ریمسے اس کا نام تھا. ہاں میرے خیال میں یہی نام تھا. تو وہ جو شیف تھا نا، اس کے ریسٹورینٹ میں جی گئی تھی میں، اور میں نے اس کا برگر، جو فیمس والا برگر ہے، وہ مجھے کھانے کی اپرچونیٹی ملی. اتنی میں ایکسائٹیڈ ہوں وغیرہ وغیرہ. اور وہ ظاہر ہے وہ حلال حرام کا کیوں خیال رکھے گا، وہ کوئی مسلم تھوڑی تھا، یا وہ ویسے بھی ان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ وہ حلال حرام کا خیال رکھے. تو وہ ڈیفینیٹلی حلال نہیں تھا. تو ساروں نے نیچے کمنٹ کر کر کے اس کو بولا ہوا تھا کہ نہیں جی یہ حرام آپ نے کھایا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یو شوڈ بی کیئرفل، اس طرح کی چیزیں. اور اس کا جواب یہ تھا کہ جی اتنی فیمس چیز ہے، اتنی بڑی میرے پاس اپرچونیٹی تھی کھانے کی، ٹرائی کرنے کی، تو پھر میں کیوں نہ کرتی، کیوں نہ ٹرائی کرتی. ٹھیک ہے، گارڈن ریم سے ہی ہے، صحیح صحیح یہی نام ہے. صحیح. تو اس کا جواب یہ تھا. اب بیسکلی اس میں اب دیکھیں ایسا نہیں تھا اس کو حلال حرام کا نہیں پتا، اس کو پتا تھا حلال حرام کا، کیونکہ وہ مسلم ہے، مسلم سوسائٹی میں رہتی ہے اور بچپن سے رہتی ہے. لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تقویٰ چاہیے ہوتا ہے. عمل کرنے کے لیے اللہ کی سزا کا خوف چاہیے ہوتا ہے، کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ سے اتنی محبت ہو کہ انسان اتنا کانشیس ہو جائے کہ اللہ کی محبت میں وہ کچھ غلط کرے ہی نہ. صحیح. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نا، اس کو پتا ہوگا کہ جلد حساب کتاب ہو جانا ہے، تو وہ ان معاملات میں یا کسی بھی معاملے میں غلطی نہیں کرے گا. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. تو یہ جو پیچھے الیوم والے سینٹینسز تھے نا، اس کی کنٹینیویشن ہی ہے. یہ 3rd سینٹینس ہے جو کہ الیوم والا یہاں پر آ رہا ہے. سب سے پہلے کون سا تھا؟ یہ والا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تو ان کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے سارے، جو اللہ تعالیٰ فائنل ورڈکٹ یہاں پر دے رہے ہیں ہمارے لیے، کہ آج کے دن یہ فائنل ڈیسیجنز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. سو فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نیچے اب اس پورشن میں اگلی آیت میں، آیت نمبر 5 میں، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جو چیزیں یہاں پر نہیں بھی مینشن تھے، فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وحشی جانور ہے، وحشی جانور ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پنجوں والے جانور، ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کوا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو اس سب کو نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ غیر طیب ہے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں نا، ان کو کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع بھی فرمایا. اور ویسے بھی وہ طیب میں بھی نہیں آتے، اس وجہ سے بھی ان کو نہیں کھایا جا سکتا.
وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے۔ اب اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے نا، وہ بیسکلی کھانا جائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا کس گوشت کی فی الحال بات ہو رہی ہے نا، تو گوشت کس سچویشن میں کھانا جائز ہوتا ہے؟ نمبر ون کہ وہ ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اسے مارنا، جو رولز ہیں نا، رولز ان کے والے بھی وہی ہیں اور ہمارے لیے بھی وہی ہیں، رولز نہیں چینج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مردار نہیں کھا سکتے، اہل کتاب کا بھی جو ہم کھا رہے ہیں اس کا بھی ذبح ہونا ضروری ہے۔ نمبر ٹو رول کیا ہے؟ صرف اہل کتاب کا ہی کھانا اللہ نے حلال کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ بھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تو وہ جب ذبح کریں تو اس پر وہ اللہ کا نام لیں، یا ایک خدا کا نام لیں، ٹھیک ہے، اس ایک خدا کو مانتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے وہ اس کو ذبح کریں۔ تو ابھی بھی کرسچنز اینڈ جیوز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مونوتھیسٹ ہی کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو وہ صرف ایک خدا کا نام لیتے ہوئے اس کو ذبح کریں، تب ان کا کھانا جو ہے وہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو اجازتیں ہوتی ہیں نا، وہ کنڈیشنل ہوتی ہیں، وہ وداؤٹ کنڈیشنز نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس کو وداؤٹ کنڈیشن سمجھتے ہیں، اور تمہارا کھانا اسی طرح ان کے لیے حلال ہے۔ اچھا، یہ جو کوشر میٹ ہوتا ہے نا، کوشر میٹ بیسکلی اس کے بارے میں ڈفرینٹ فتاوا ہیں۔ ہم سنس پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ایز سچ کوشر میٹ والے کوئی ایشوز نہیں ہیں، ہمیں حلال ذبیحہ ایزیلی اویلیبل ہے، تو ہم وہ لوگ لیتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ بہت ساری نان مسلم کنٹریز میں بھی حلال میٹ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، ویری ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جس کسی نے کوشر میٹ کا پتہ کرنا تو وہ علماء سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہم نے اس کے بارے میں کبھی کوئی انفارمیشن گیدر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور ویسے بھی جو جہاں پر رہتا ہو اس کو اسی علاقے کا فتویٰ فالو کرنا چاہیے، اور ان علاقے کے علماء سے ضرور کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اور انہی علاقوں کے فقہا سے بیسکلی سیکھنا چاہیے، اور اپنے جو مسائل ہیں نا انہی علاقے کے علماء فقہا سے پوچھنے اور سیکھنے چاہیے، صحیح۔ اب آگے دیکھیں، فالمحصنات من المؤمنات، اور حلال کر دی گئیں پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مؤمن عورتوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب میں سے تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ادا کر دو ان کو ان کے اجر، یعنی ان کے مہر جو ہے ان کو ادا کر دو، محسنین غیر مسافحین، نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کے لیے، ٹھیک ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی ہوئی دوستیاں کرنے کے لیے، یعنی گرل فرینڈز بنانے کے لیے۔ تو یہ جو پورشن ہے نکاح والا، اب دیکھیں حلال حرام کی بات ہو رہی تھی نا، پیچھے حلال حرام کھانے میں بتایا گیا ہے، مزید بھی حلال حرام بتایا گیا تھا کہ احرام کے معاملات میں جب احرام پہنا ہوا ہے تب حرام حلال کیا ہے، جیسے پیچھے گزرا تھا نا کہ شکار نہیں کر سکتے، اسی طرح جب حرم کے اندر ہیں تو حلال حرام کیا ہے، جیسے حرم کے اندر اب جنگ نہیں کر سکتے، اسلحہ لے کر نہیں پھر سکتے، درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے، شکار نہیں کر سکتے ایٹسٹرا۔ تو جو حرمتیں تھی نا، شعائر اللہ کی جو حرمت تھی، شعائر اللہ کے سلسلے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ ہم نے دیکھا تھا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو پیچھے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین سے، مشرک مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں بھی تھوڑا ٹچ کیا گیا تھا اس ٹاپک کو، وہاں پہ محسنات کا ورڈ وہیں پہ ہم نے پڑھا تھا نا، 5th پارہ اسٹارٹ اس ورڈ سے ہوتا ہے، صحیح۔ تو کس سے نکاح کر سکتے ہیں اور اب کس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس میں مشرکین تو ٹوٹلی آؤٹ ہو گئے، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی منع کر دیا کہ مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس آیت کا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو اپنی طرف سے ہی اس کو ریلیکسیشن اس میں ڈال دیتے کہ جی اچھا اس کا مطلب ہے کہ سارے غیر مسلم، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں نا ان سب سے بیسکلی ہم نکاح، مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ والی کنڈیشن وہ لوگ خود ہی سے نکال لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔
خود سے اس طرح کی کنڈیشن بنا لینا، اس کے بجائے یہ اس میں یہ جو اہل کتاب ہے نا، اس کو بھی اللہ نے بلکہ کنڈیشنل کیا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اوپنلی الاؤ نہیں کر دیا کہ ٹھیک ہے کسی بھی اہل کتاب کی عورت سے آپ نکاح کر لو، بلکہ یہ کنڈیشنل ہے۔ اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں جو اسکالرس کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ اس میں بھی ابھی ریسنٹلی آج کل اتنے وہ آ گئے ہیں نا، آزمائشیں، اتنے فتنے آ گئے ہیں۔ اب فیس بک تو میں بالکل نہیں یوز کرتی جیسے میں بتا رہی تھی، لیکن انسٹاگرام میں یوز کرتی ہے نا، تو انسٹاگرام پہ خاتون جو کہ اسلام کی دعوت دیتی ہیں، ماڈرن سی خاتون جو کہ اسلام کی دعوت دیتی ہیں، انہوں نے یہ ریل بنائی ہوئی تھی کہ جی کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جی مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، غیر مسلم مرد اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے، جی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ حالانکہ قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، 100% کلیئر ورڈز میں اللہ نے منع کیا۔ لیکن پتہ نہیں ایسے لوگ جب اس طرح بناتے ہیں نا، تو یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے، صرف لوگوں کو مسلیڈ کرنے کے لیے نا، جو عام لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ اچھا واقعی نہیں لکھا ہوا، وہ ریسرچ نہیں کریں گے، وہ سب نا ان کے کانفیڈنس کے اوپر بات کو مان لیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید بھی سورۃ الحجرات میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق تمہارے لیے کوئی بات لے کر آئے نا، تمہیں کوئی بات بتائے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ وہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں۔ تو جو آلریڈی فاسق سے کیا مراد ہے؟ جو شخص نیک نیک عمل نہیں کر رہا، تو آلریڈی آپ کو حلیے سے خاتون کے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اتنے نیک عمل کرنے والی نہیں ہے، اتنا سیریس لینے والی نہیں ہے دین کو، نہ انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی ان کا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ دین پر پریکٹیکلی وہ عمل کرنے والی، تو آپ ان کی بات کو بغیر تحقیق کرے کیوں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہی ہوئی تھی، اور پھر اس کو یہ پروف کیا ہوا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اسی کی فکر کرنی ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، بس محبت ہونی چاہیے، یہ وہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اس کے کہنے سے تو ڈیفینیٹلی الاؤ نہیں ہو جائے گا نا۔ تو یہ اس طرح کے فتنے ہمیں آج کل بہت زیادہ ملتے ہیں، جو کہ آیت قرآن میں ہوتے ہوئے کہہ دے گے کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے صحیح۔ اب اہل کتاب پر واپس آتے ہیں، تو اہل کتاب سے ریلیٹڈ جو فتویٰ ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم کل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ابھی ٹائم ہو گیا ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔